اس کتاب میں اختلاف کرتا ہے اور کون شخص اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کتاب اس لیے دیتا ہے کہ جو لوگ سرکشی سے اس میں اختلاف کرتے ہیں اس اختلاف کو مٹانے کے لیے بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کتاب اس لیے دیتا ہے کہ جو لوگ سرکشی سے اس میں اختلاف کرتے ہیں اس اختلاف کو مٹانے کے لیے بھیجتا ہے اور قیامت تک بھیجتا رہے گا۔ پھر مومن اس سے ہدایت آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اختلاف کرتے رہے اور ہوتا رہا اختلاف، بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ ایسا محافظ بھی ہے اور محافظ کر کے تیرے اختلاف دور کو اور وہاں سے انبیاء علیہ السلام بھیجتا ہے۔ کافر لوگ اور سرکش لوگ، شکی لوگ، مشکوک لوگ، بے ایمان لوگ، اپنے ایمان میں شک رکھنے والے لوگ اور متکبر لوگ، ہاتھ سے نکل جانے والے لوگ انبیاء علیہ السلام سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے اور اپنی پرانی باتوں پر اڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرتا ہے جو اس نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، جو اس نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اس کو ہدایت کرتا ہے۔ اور ان لوگوں نے اختلاف اس لیے اس میں کیا ہے یا کرتے ہیں فطرت من الرسل کی وجہ سے کرتے ہیں، فطرت من الرسل کی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے پیغمبر علیہ السلام کا سلسلہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے جاننا چاہتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر قائم ہے اور کون گمراہ شخص ہے اور کون سرکش لوگ ہیں اور کون شک لانے والے لوگ ہیں اور کون مشکوک لوگ ہیں اور کون متکبر لوگ ہیں اور سرکش لوگ ہیں۔ یہی لوگ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، یہی لوگ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام اس لیے بھیجتا ہے کہ جو انہوں نے اختلاف ڈالا اس کو دور کیا جائے۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے بھیجتا ہے کہ جو انہوں نے اختلاف ڈالا اس کو دور کیا جائے۔ یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ لاکھوں انبیاء علیہ السلام اور بھیج دے تو وہ امت ایک ہی رہے گی، کیونکہ ان سب کا دین ایک ہی ہے۔ ایک دوسرے انبیاء علیہ السلام آنے سے انبیاء علیہ السلام کی کمر مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب انبیاء علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام آنے سے ایک دوسرے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق ہوتی ہے اور اس کی کمر مضبوط ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھیجنے صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ان سرکش اور مشکوک لوگ، بے ایمان لوگ، متکبر لوگ، ہاتھ سے نکل جانے والے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یا ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کو کیوں بند کرتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی سچی دلیل نہیں ہے جس سے یہ جھگڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس نہیں آئی۔ یہ بہت بڑا ہے ناخوشی میں نزدیک اللہ تعالیٰ کے اور سچے مومنوں کے جو انبیاء علیہ السلام کی آمد پر ایمان لائے ہیں۔ حقیقت میں یہ سب انسانوں کی امت ایک ہی ہے، حقیقت میں یہ سب انسانوں کی قوم ایک ہی ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے جو مبشرین اور منذرین تھے۔ اس واسطے ان لوگوں کی زبانیں مختلف ہیں، اس واسطے کہ ان کی زبانیں مختلف ہیں اور ان انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی ساتھ دی تاکہ لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یہ فیصلہ قیامت کے دن تک کریں گے۔ جو ان میں غلطیاں پڑ گئی ہیں ان کو دور کریں۔ سب پیغمبر علیہ السلام ہی خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ کتاب نازل کی ہے اور کتاب میں نازل کی اور کتاب بھی نازل کی ساتھ حق کے، یعنی ایک دین حق کے ساتھ۔ ان سب کتابوں میں یہی مذکور تھا کہ تو کے حکم کریں، فیصلہ کریں درمیان لوگوں کے بیچ اس چیز کے اختلاف کرتے ہیں یا کریں گے قیامت تک بیچ اس کے، اور نہیں اختلاف کیا تھا بیچ اس کے ان لوگوں نے جو سرکش تھے اور ایمان میں شک لانے والے تھے اور مرتد لوگ تھے، پیچھے پیغمبر علیہ السلام کے جو دیے گئے تھے کتاب، بس راہ دکھائی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایمان لائے تھے۔ حقیقت میں سب انسانوں کی امت ایک ہی امت ہے اور سب کا دین ایک ہی دین ہے، وہ دین حق ہے اور سب پیغمبر علیہ السلام صرف ایک ہی دین لائے تھے
اور سب پیغمبر علیہ السلام صرف ایک ہی دین لائے تھے. سب پیغمبر علیہ السلام خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی تھے. ان سب کا دین ایک ہی دین تھا جو حق دین تھا. حقیقت میں ان سب کی کتاب ایک ہی کتاب تھی اور سب کا ایک ہی مطلب تھا، لیکن اختلاف کیا ان لوگوں نے جو ان پیغمبروں علیہ السلام کے بعد تھے، جو ان پیغمبروں علیہ السلام کے بعد آئے تھے. لیکن دوسرے پیغمبروں علیہ السلام نے آ کر ان کے اختلاف کو دور کیا. دوسرے پیغمبروں علیہ السلام نے آ کر ان کے اختلاف کو دور کیا یا دور کریں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے تھے، یا دیتا رہتا ہے جو ایمان لائے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے جس کو چاہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اختلاف کیا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا جو ان پیغمبروں علیہ السلام کے بعد تھے. اور ایک پیغمبر علیہ السلام نے پہلے لوگوں کی غلطیاں دور کی اور دوسرے پیغمبر علیہ السلام نے دوسروں کی غلطیاں دور کی جو ان میں سرکشی سے پیدا ہو گئی تھیں. اللہ تعالیٰ قیامت تک جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام بھیج دے ان سب کا دین ایک ہی دین ہوگا، ایک ہی مقصد ہوگا، ایک ہی مطلب ہوگا. اس میں کچھ فرق نہیں ہوگا. پھر ان لوگوں کو انبیاء علیہ السلام کے قیامت تک بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب لوگ اس پر بہت زور لگاتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بالکل بند ہی ہو جائے. یہ لوگ پیغمبر علیہ السلام کے آنے سے کتراتے ہیں اس لیے کہ ان سب کی بدنیتی ظاہر نہ ہو جائے. اور دوسرے یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے. دوسرا یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب پیغمبر علیہ السلام کے بغیر نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بغیر اطلاع دیے بغیر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک ہی نہیں کرتے جب تک اس بستی میں اپنا پیغمبر علیہ السلام نہ بھیج دیں. اس کی نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اپنی روزی بند ہونے سے ڈرتے ہیں، یہ اپنی روزی بند ہونے سے ڈرتے ہیں. ہماری روزی بند نہ ہو جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب پیغمبر علیہ السلام آ جائے گا ہماری روزی بند ہو جائے گا، پھر ہمیں علماء کو کون پوچھے گا. اس لیے یہ سب لوگ جو بے ایمان ہیں، شک لانے والے ہیں، سرکش لوگ ہیں، وہ سب نبوت کا دروازہ ہی بند کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان لوگوں کا نہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہے نہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا یقین ہے. جس بات پر یہ سب جھگڑتے ہیں ان کے لیے یہ دلیل ناکافی ہے. یہ دلیل کسی اور طرف دلالت کرتی ہے، یہ دلیل کسی اور طرف دلالت کرتی ہے، کوئی اور وجہ ظاہر کرتی ہے، کوئی اور مقصد پیش کرتی ہے. فطرت من الرسل پیش کرتی ہے، فطرت من الرسل پیش کرتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی یہ حجت کبھی بھی بند نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا منشور ہے جو کتاب میں لکھا جا چکا ہے. قیامت سے پہلے ہر ایک بستی ہلاک ہونی ہے اور ہر ایک پیغمبر نے آنا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہ رہے. اس بات سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور مومن بھی راضی ہوتے ہیں. لیکن اس کے جھگڑے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، جھگڑنے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور مومن بھی ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں. جب ان سب پیغمبروں علیہ السلام کا دین ہی ایک ہے، چاہے جتنے اور پیغمبر علیہ السلام آ جائیں ان سب کا دین ایک ہی دین رہے گا، تو ان کو کیا ضرورت ہے جھگڑنے کی. حقیقت میں ان کی بدنیتی کا پول کھل جائے گا اور بد ایمانی کا پول کھل جائے گا اور ان کی سرکشی کا پول کھل جائے گا، ان کی بدمعاشی کا پول کھل جائے گا، ان کی شک کا پول کھل جائے گا، ان کے تکبر کا پول کھل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ قدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن رب